सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब बात होगी और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मेरी तरफ से, हमारे पैनलिस्ट टीम और बॉल न्यूज़ की तरफ से आप सबको एक बार फिर से ईद मुबारक। नाज़रीन, खुशियों के इन दिनों में एक खबर आई, मगर ये खबर खुशी की है या गमी की, इस पर अफसोस करना है या खुश होना है, ये लम्हा फ़ख्रिया है या लम्हा फ़िक्रिया है, इस पर बात करेंगे आज के शो में कि पाकिस्तान का IMF के साथ स्टाफ लेवल स्टैंड बाय मुआहदा तय पा गया है। बज़ाहिर तो मुल्क की मौजूदा जो बिगड़ी हुई सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल, उससे फ़ायदा मंद करार दिया जा रहा है, मगर उसके साथ बहुत से सवालात भी जन्म ले रहे हैं और वो ये कि IMF के साथ 2019 में तय पा जाने वाले 6.5 अरब डॉलर के पैकेज में से 1.1 बिलियन डॉलर जारी करने के लिए स्टाफ की सतह का मुआहदा नवंबर से ताख़ीर का शिकार क्यों रहा। नौवें मुआहदे की नाकामी की वजूहात क्या है और स्टाफ लेवल के हालिया स्टैंड बाय मुआहदे में पाकिस्तान को क्या फ़ायदा और नुकसान होगा। क्या मईशत इस मुआहदे से संभल जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी और क्या ये ज़रूरी है कि इलेक्शन के नतीजे में आने वाली नई हुकूमत एक और मुआहदे के लिए IMF के दर पर हो। इन तमाम तर अहम अमूर पर हम बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं आमिर ज़िया साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जो मुल्की मुआशी सियासी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं, और इनके साथ ही मौजूद हैं जनाब नज़ीर लगारी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, और ये किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। उनसे जानेंगे कि मईशत की बेहतरी के लिए जो IMF से जो मुआहदे हो रहे हैं या सियासी इस्तेहकाम के लिए उनसे मुआहदे और गठजोड़ जो हो रहे हैं। तो पहले नज़ीर लगारी साहब की इजाज़त से मैं रुख करूँगी आमिर ज़िया साहब की तरफ और इनसे ये जानेंगे कि सर ये जो IMF के साथ मुआहदा हो रहा है या हुआ है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं और गुज़श्ता जो मुआहदे की नाकामी है उसकी वजूहात क्या थी। अच्छा अनम, आपने पंच लाइन बड़ी अच्छी दी कि लम्हा फ़ख्रिया है या लम्हा फ़िक्रिया है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, पहली खबर तो ये कि हमारा जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का मुआहदा था वो नामुकम्मल रह गया, जो आपने बताया अभी। उसका 9th रिव्यू जो कि नवंबर में मुकम्मल होना था और उसके बाद हमें पैसे मिलने तो उसके बाद 10th रिव्यू होना था, तो वो 2 रिव्यू आपके नहीं हो सके। 9th रिव्यू हुआ लेकिन पैसे रिलीज़ नहीं हुए, तो उसका मतलब है कि हमारा एक और IMF का प्रोग्राम जो है नामुकम्मल रह गया। ठीक है, ये हमने अपनी तारीख पे अमल किया कि हमने जितने भी 22-23 प्रोग्राम किए उसमें से ज़्यादातर जो है वो मुकम्मल नहीं हुए। तो पहली खबर तो ये। अच्छा, दूसरी खबर ये कि अब जो मुआहदा हुआ है ये 9 माह का है। इसको कहते हैं ना कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट। ये इमरजेंसी की हालात में जब आपको शॉक देना होता है, किसी शॉक देकर किसी मईशत को खड़ा करना होता है, झटका देकर, तो फिर आप स्टैंड बाय करते हैं। ये दूसरी खबर है। अच्छा, इसमें हमने बहुत सारे जो शराइत हैं वो 9th रिव्यू में हम पूरी कर चुके हैं और आखिरी भी आप देखें जाते जाते भी बजट से के बाद जो हमने देखा कि कुछ चीज़ें हुई कि इंटरेस्ट रेट में 1% इजाफा हुआ, 22% हो गया, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हुआ और उसके साथ नए टैक्सेस जो हैं वो आए, उसके बाद हमारा टैक्स जो है वो हमारा जो बजट है वो मंजूर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जनाब आपने शराइत जो है वो फ्रंट लोडेड थी, आपने बेशतर पूरी कर दी। स्टैंड बाय की जो मजीद शराइत आएंगी वो भी हमें पता चलेंगी, लेकिन कयास ये कि जब बोर्ड बैठेगा IMF का तो इस मुआहदे को वो मतलब अप्रूव कर देगा और 16, 17, 18 तारीख तक आपको पैसे भी मिल जाएंगे। पहली किस्त मिलेगी, फिर दूसरी किस्त के लिए आपका रिव्यू होगा समटाइम इन सितंबर और अक्टूबर। अच्छा, दूसरी खबर जो बड़ी दिलचस्पी का बायस है कि मैं देख रहा हूँ सागदार लगाई साहब बड़े खुश हैं, लेकिन ये मुआहदा जो है उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। क्यों? इसलिए कि जनाब इसके लिए, इस मुआहदे के लिए आपके वज़ीर आज़म को बज़ाते खुद इंटरवीन करना पड़ा। शहबाज शरीफ साहब थे कि उन्होंने बराह रास्त रब्ता किया। इसका मतलब ये कि पाकिस्तान डाउनग्रेड हो गया। पहले जो काम आपका फाइनेंस मिनिस्टर किया करता था वो काम अब आपके वज़ीर आज़म को करना पड़ा। तो ये मेरे ख्याल में लम्हा फ़िक्रिया है इसाक डार साहब के लिए कि जो सबसे तजर्बेकार अपने आप को कहते हैं, मैं वज़ीर ख़जाना और मैंने हमेशा मतलब है बड़ा मुझे तजर्बा है, जो मेरी इत्तलात हैं कि IMF उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से जो है आप शहबाज शरीफ साहब को मैदान में आना पड़ा। तो अगर कोई मुबारकबाद का मुस्तहिक है तो वो शहबाज शरीफ साहब हैं। और उसके बाद जो है आप ये देखें कि ज़ाहिर है कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका बड़ा किरदार रहा है इस चीज़ को, वो कहते हैं ना, गाड़ी को पटरी पे लाने के लिए। और ये इस चीज़ का भी इशारा है कि ज़ाहिर सागदार आपको पता है अनम कि वो नुमाइंदगी करते हैं नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ उनके समधी हैं, तो उसकी वजह से मतलब है कि जो मेरिट है वो समधी होना है। उसकी वजह से आप देखती हैं कि ये जो है सागदार साहब जो हैं हमारे सियाह सफ़ेद के मालिक बने बैठे हैं और हमारे फैसले कर रहे हैं। अच्छा, जो एक और इसमें अब जो राय बन रही लगाई साहब, मैं सिर्फ 2 मिनट और लूँगा
کہ وہ یہ کہ جناب اب جب آپ مطلب ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, کیا سر آئیے کہ 3 ماہ تک 4 ماہ تک یا جب بھی آپ کے الیکشن ہوتے ہیں, مطلب اصولی طور پہ اگست میں ختم ہو جائے گی حکومت 12 اگست کو, اور اس کے بعد جناب کیئر ٹیکر آئے گی, نومبر میں انتخابات ہونے, لیکن ایک بات لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ لمبے ہو سکتا ہے معاملہ. تو ایک خیال یہ ہے, اور لوگ التجا کر رہے ہیں فیصلہ ساز قوتوں سے کہ معیشت کی ایسی ٹیم لے کر آئے نگراں حکومت کے دوران, ابھی میں خواہش کی بات بتا رہا ہوں, خبر کی نہیں, ایسی ٹیم لے کر آئے کہ وہ ٹیم جو ہے انتخابات کے بعد بھی چل رہی ہو, تاکہ یہ نہ ہو کہ 3-4 مہینے ایک کوئی سیٹ آف ٹیم چلا رہی ہو, وقت ضائع کر رہی ہو, پھر آگے کوئی اور ہو. اچھا ہمارا جو پول ہے اکانومسٹ کا وہ کوئی بڑا پول نہیں ہے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, پی ٹی آئی, بات کریں وہ گھوم پھر کے 4-6 چہرے آ جاتے ہیں. پیپلز پارٹی میں شوکت ترین بھی ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی میں بھی شوکت ترین ہوتے ہیں. حفیظ شیخ جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں بھی ہوتے ہیں اور وہ جناب ادھر بھی ہوتے ہیں پی ٹی آئی میں بھی نا. تو ہمارا پول اتنا بڑا نہیں ہے. تو آپ جو بھی ٹیم لے کر آئیں 3-4 لوگ وہ ایسے لے کر آئیں کہ جو بعد میں بھی کنٹینیو کر سکیں, یہ بڑا ضروری ہے. اچھا ایک اور لوگ بڑا ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں بڑے ایکٹیولی سوچ رہے ہیں. تو نہیں لائیں گے آپ؟ تو میں نام نہیں لے رہا, اب تو ناموں میں کیا رکھا ہے پھول کو, آپ کسی بول وہ ہے کہ جو معیشت کو چلا. حفیظ پاشا کو بھی نہیں گنیں گے. حفیظ شیخ صاحب, میں نے 2 نام لیا, آپ اس میں فہرست جب آپ کی باری ہے آپ 6 نام اور 6 نام کو اور اضافہ کر دیں. ڈاکٹر ارشد حسین ہے اس میں, ہمارے ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہے, بڑے زبردست ماہر معیشت ہے, تو لمبی ٹیم ہے. لیکن اس میں ایک اور بات دیکھیں, کوئی ینگ آدمی نہیں ہے. ہم لوگ اولڈ بوائز کلب میں پھنسے ہوئے, کوئی نوجوان نہیں آ رہا. جیسے ہمارے نوجوان اینکر آپ جیسے آ جاتے ہیں تو وہ نہیں آ رہے ہمارے یہاں نا, سارے ہمارے 1960, 70, 80, 90 کی دہائی کے لوگ ہیں, 21st سینچری نہیں ہے. اچھا ایک جو بڑی اور اہم بات لگائی صاحب غور کرنے کی, لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی 4-5 منسٹریز ایسی ہوں گی کہ جب انتخابات بھی ہو جائیں اس پہ سیاستدانوں کے حوالے نہیں کرنی. ایک فائنانس منسٹری, ایک پرائیویٹائزیشن کی منسٹری, ایک کامرس منسٹری, ایک انڈسٹری کی اور ایک انرجی کی. اچھا اس کی وجہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر آئیں ٹیکنوکریٹس, تاکہ وہ صحیح فیصلے کر سکے. اور اگر وہ لوگ آ جاتے ہیں ہمارے سیاستدان پر, چلو انہوں نے بھرتی شروع کر دی, یہ پہلی بھٹا بیٹھا ہوا انہوں نے 500 اور لوگوں کو نوکری دے دی نا, یا آپ نے اس طرح کے اقدامات کیے. میں تو کم کہہ رہا ہوں, 1000-2000 کو دے دیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو 1000-2000 اچھا اب دیکھیے لگائی صاحب کی خواہش ہے کم از کم زیادہ کو, لیکن میں کہہ رہا ہوں چلے 500 کو بھی دے دیا, اب ہم اس کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے. تو ایک اور بات یہ کہ جو ہمیں اس کا ایک دم امیجیٹ اس کا امپیکٹ آئے گا وہ فیل گڈ آئے گا. ہمارے یورو بانڈ جو ہیں اور دیگر بانڈ جو ہماری انٹرنیشنل مارکیٹ میں, ان کی ییلڈ جو ہے وہ بلند ہو گئی ہے, ورنہ بڑا نیگیٹو جا رہے تھے, تو یہ اچھی بات ہے. اسٹاک مارکیٹ ہر حالت میں آپ دیکھیے گا کل جب کھلے گی, کل پرسوں ترسوں وہ ایک دم اوپر جائے گی, آپ کی کرنسی اسٹیبلائز ہوگی. اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ سلوشن نہیں ہے آپ کا, ٹھیک ہے, یہ معاہدہ آپ کو ایک کہتے ہیں ونڈو پرووائڈ کرے گا کہ جس میں آپ وہ اقدامات اصلاحات کر سکیں کہ جو آپ کی معیشت کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیں, یعنی کہ اصل کام کا آغاز ہوگا اب. ٹھیک ہے جناب, ٹھیک ہے. اچھا لغاری صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو سٹینڈ بائی معاہدہ وہ تو ہو گیا ہے, اس معاہدے کا مطلب کیا ہے اور پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام مکمل کرنے میں ناکامی کیوں ہوئی آخر؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹس طے نہیں کر سکے اور ان کو اچیو نہیں کر سکے. ٹھیک. دوسرا یہ کہ تسلسل نہیں رہا پالیسیز کا, جیسے عامر صاحب نے بتایا پچھلے دور میں ہم نے 6 وزیر خزانہ بنائے اور سیکرٹری خزانہ بنائے, لگاتے رہے, بدلتے رہے. پھر اس کے بعد یہاں بھی کبھی مفتاح اسماعیل آ رہے ہیں, کبھی اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں, تو پالیسیز کا تسلسل نہیں ہے. ٹھیک. اور ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ افراد کے حکومتوں کو بدلنے کے ساتھ افراد یقیناً بدلتے ہیں, ظاہر وہ تبدیل ہو ہی جاتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایک حکومت ہے تب بھی وہ اپنے کسی ایک آدمی سے مطمئن نہیں ہوتی, اور اس کا پالیسی کا جو تسلسل ہے وہ نہیں ہوتا ہے. اور آپ کے ٹارگٹس آپ کے بڑے وہ ہوتے ہیں, آپ اوور ایمبیشیس ہو کر اپنے ٹارگٹس متعین کرتے ہیں اور ان کو آپ اچیو نہیں کر سکتے ہیں. اور آپ کا خیال ہوتا ہے کہ بعض ایسا ہوگا کہ ایک دم 200 ارب ڈالر یہاں سے کھینچ کر لائیں گے, پھر وہاں سے لا کر اس کے منہ پر ماریں گے اور پھر یہ کر دیں گے, نہیں کیا تو پھر خودکشی کر لیں گے. تو یہ نہ تو خودکشی کرتے ہیں اور نہ وہ لے کر آتے ہیں کہ جو ہم نے وعدے کیے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ جناب تو یہ تو بڑے, ہمارے پاس تو بڑی دولت ہے, ہم بڑی دولت لے کر آئیں گے, تو وہ بھی نہیں آتی ہے. بالکل. اور جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ آپ کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ آپ کے ہاں گروتھ نہیں. گروتھ کے کچھ مخصوص وقت ہے جب آپ کو گروتھ ہوتی ہے. اب پولیٹیکل ہیرارکی ناکام ہوئی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ناکام ہوئی ہیں, اس کا بھی بہرحال سبب تو ہے نا, اس لیے کہ وہ جس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اس چال کے اوپر کوئی نظر رکھے ہوئے ہے اور ہمیں جو ہے وہ ہماری کارکردگی جانچی جا رہی ہے.
لیکن یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ ہم ڈیلیور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے ہی متعین کردہ ٹارگیٹس اچیو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ اور اس وقت دیکھیں یہ آپ کو جو ایکسٹینڈ فنڈ فیسلٹی کا یہ پروگرام حاصل ہوا ہے، یہ اسٹینڈ بائی کا ہوا ہے، یہ آپ کو جو ملا ہے یہ آپ کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کہ جناب کوئی ہمارے لیے بڑا کارنامہ ہو گیا ہے اور ہم اس کارنامے پر تالیاں بجائیں۔ اچھا، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو اکنامک ریکوری ایکٹ آیا تھا امریکہ کا، اور اس اکنامک ریکوری ایکٹ کے تحت اس نے جرمنی کو، برطانیہ کو، فرانس کو، دوسرے ملکوں کو اس نے باقاعدہ فنڈز، بھاری فنڈز دیے تھے کہ اپنی اکنامی کو ریکور کریں۔ اس طرح کا کوئی اکنامی کی ریکوری کا کوئی فنڈ مقرر ہو، اور کیونکہ ہم نے دیرینہ خدمات انجام دی ہیں، ایسا نہیں ہے ہمیں آپ نے کہا کہ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہو، کود جاؤ، ہم کود گئے، کہا کہ جنگ میں چلے جاؤ، ہم جنگ میں چلے گئے، کہا کہ اپنی سوسائٹی کو بالکل تباہ کر دو، ہم اپنی سوسائٹی کو جو ہے اس پورے کے پورے اس سطح پر نہیں رکھ سکے جس سوسائٹی کو ہموار ہو کر آگے چلنا تھا، نہیں کر سکے۔ ہمارے اوپر ایسے عنصر ڈالے گئے جو ہماری گردن کو دبائے ہوئے تھے، ہمارے اندر دہشت گردی آئی گئی، لائی گئی، بچھا دی گئی، بڑھا دی گئی، جو کچھ بھی ہوا ہم اس سے نمٹتے رہے۔ ہماری سوسائٹی میں خوف ڈالا گیا اور خوف کی اکنامی ڈالی گئی، وہ چلتی رہی۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ڈر تھا، دہشت تھی، اس کو ڈالا گیا، اور جن لوگوں نے اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھایا وہ تو ویسٹ تھا، وہ تو آزاد دنیا تھی، وہ آزاد دنیا اس سے فائدہ اٹھاتی رہی ہے۔ آزاد دنیا کا ایک سب سے بڑا کانٹا نکل گیا ہے، اور وہ تھا کہ جناب کمیونزم کا اور سوویت یونین کا ڈیزاسٹر ہو گیا، خاتمہ ہو گیا۔ ہمیں کیا ملا اس میں؟ ہمیں یہی کچھ ملا کہ ہمیں ہیروئن ملی، ہمیں کیا ملا؟ ہمیں اسلحہ ملا، ہمیں کیا ملا؟ ہمیں ٹرین دہشت گرد ملے، ہمیں کیا ملا؟ ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے، خوف، ہمارے یہاں خطرہ رہا۔ بھائی اب یہ ساری چیزیں چھوڑو، ہم نے بہت کھیل لیا ہے، اب آپ کھیلو، ہماری ریکوری کے لیے کوئی پروگرام لاؤ۔ یہ آپ نے جو ہمیں فنڈ دیتے ہیں اور پھر روک کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر نئی فرمائش لاتے ہیں، پھر دوسری فرمائش۔ ہمارے لوگوں کے بارے میں آپ نے کبھی یہ کیا ہے کہ کتنا متاثر ہو رہے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اس بات کو ضرور سوچا جائے کہ اس سوسائٹی نے بہت نقصان اٹھایا ہے، پاکستان کی سوسائٹی نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا۔ ہم نے نقصان اٹھایا سیٹوں میں جا کر، ہم نے نقصان اٹھایا سینٹوں میں جا کر، ہم نے تباہی کا سودے کیے ہیں، جو کچھ ہم نے کیا ہے۔ افغان وار میں جا کر ہم نے غلطی کی، لیکن یہ کہ یہ ساری صورتحال میں بھگتنی ہمیں پڑ رہی ہے، اس کا نتیجہ ہمیں مل رہا ہے۔ تو اب یہ آزاد دنیا کی یہ ذمہ داری ہے، وہ ساری آزاد دنیا جس میں امریکہ بھی ہے، فرانس بھی ہے، برطانیہ بھی ہے، اور ساری دنیا کے جو آزاد ممالک ہیں جو اس ساری جنگ کے اندر حصہ لے رہے تھے، وہ مہربانی کریں، وہ ہماری مدد کو آئیں، اس لیے کہ آپ نے ہم سے خدمات لی ہیں، اس کے بعد ہمیں چھوڑ کر آئیں گے نہیں، آپ کی مدد کو نہیں آئیں گے۔ یہ خواہش جو ہے نا، اچھی خواہش ہے، مجھے اچھی لگی، لیکن میں عملی طور پہ جو سخت صورتحال ہے انم صاحب اور لغائر صاحب، یہ مطلب ہونے نہیں جا رہا، بس یہ میں کہہ رہا ہوں آپ نہیں ہونے جا رہا ہے، ظاہر ہے ہم اس اور دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے خدمات انجام دی اسی وقت آپ کو نقد ادائیگی کر دی گئی تھی نا؟ کس نے لی؟ ہمیں تو نہیں ملی، ہماری سوسائٹی بچے لیں خیر آگے گھروں میں چلے گئے، مجھے کیا پتا ہے، میں تو نہیں جانتا ہوں۔ کچھ لوگوں کے اثاثے بنے ہیں، مجھے کیا پتا کس کے اثاثے بنے ہیں، کچھ لوگوں کے بلڈنگیں بنی ہیں، فیکٹریاں بنی ہیں، مجھے کیا پتا کس کی بنی ہیں، کچھ لوگ اب بھی کاروبار کرتے ہیں تو مجھے کیا پتا کیا کاروبار کرتے ہیں، کچھ لوگ اب بھی ہیروئن بیچتے ہیں تو میں کیا کروں اس کا، کوئی اگر بیچتے ہیں تو میں اس دھندے کا کیا کروں۔ لیکن ذمہ داری پاکستان کی اپنی ہماری حکمران اشرافیہ کی ہے کہ بھئی آپ نے اپنے ملک کے مفاد میں فیصلے کیوں نہیں کیے، ہم کیوں جو ہے دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ہم خود کیوں نہیں فیصلے کرتے۔ میں تو تنقید اگر شروع کروں گا تو میں اپنی حکمران اشرافیہ پہ پہلے کروں گا اور مغرب پہ بعد میں کروں گا۔ جی آپ کچھ کہہ رہی تھی۔ اچھا عامر صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس وقت جو پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ہیں وہ 3.5 ارب ڈالر ہے، جو کہ 1 مہینے کی درآمدات کے برابر ہے، اور اگر ملک کی معیشت کو اتنے چیلنجز کا سامنا ہے جیسے مہنگائی ہے، مالی خسارہ ہے، کم کرنا اور زر مبادلہ ذخائر بڑھانا ہے، تو یہ سب کیسے ہوگا سر؟ ظاہر ہے، دیکھیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ جو آپ کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ملا ہے، یہ آپ کو ایک ونڈو پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے مسائل کے دورس جو حل کے لیے اقدامات کرنے شروع کریں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کو اپنا زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ کرنے، دو ہی صورتیں ہیں نا، کہ ایک تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہوں،
آپ کے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ریمیٹنسز جو ہوں. اب پچھلے برس کی اگر ہم بات کریں, مطلب جو لاسٹ فائنینشیل ایئر گزرا ہمارا, اس کے جو پہلے 11 مہینے کے فگرز آئے, اس کو آپ کو پتہ ہوگا نا کہ ہمارا ایکسپورٹس 13% گری اور ہمارے جو ریمیٹنسز ہیں 12% گرے. جب آپ کا بجائے بڑھنے کے چیزیں کم ہو رہی ہوں تو پہلا ہمارا کام یہ ہوگا کہ اس ڈرین کو, ڈیمیج کو روکیں اور پھر وہ اقدامات کریں کہ اس ملک کی ایکسپورٹس کو بڑھنا بہت ضروری ہے. ہمارے میں کہتے ہیں نا بعد میں آزاد ہونے والے ممالک, خصوصاً بنگلہ دیش کو آپ دیکھیں, اس کی ایکسپورٹس کہاں چلی گئی, اس کے ذریعے مبادلہ کے ذخائر کہاں چلے گئے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں ساؤتھ کوریا جو اکنامک ماسٹر پلان تھا ریوائول کا, پاکستان سے لے کر گیا, آج وہ خود کہاں کھڑے اور ہم کہاں کھڑے. سنگاپور اتنا سا ملک ہے, گلشن اقبال جتنا ہوگا آپ کے, جو ہو سکتے اس سے بڑا ہو, کراچی کے کونے میں آ جائے, ٹھیک ہے نا سنگاپور. اس کی آپ دیکھیں کہ اس کا ذخائر کتنے اور اس کی ایکسپورٹس کتنی ہیں, اور ہم کہاں ہیں, ہم 30 بلین کر ہی نہیں پاتے. بڑی مشکل ہوتی ہے ہمارے لیے $30 بلین کا. تو جو اب اقدامات جو آپ نے پوچھا کہ ظاہر ہے کس کے لیے, کہ ہمیں سب سے پہلے جو شرط ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو. جس ملک میں سیاسی استحکام ہوگا وہاں پر پہلے لوکل بزنس مین پیسے لگا رہا ہوگا, پھر اس کے بعد فورینر آ رہا ہوگا نا. ہماری یہ بدقسمتی سے گزشتہ کئی سال سے جو ہے عدم استحکام کا شکار ہیں, اور ہمارے یہاں جو ہے کرپشن کا ایک جادو چل چڑھ کے بول رہے ہیں, اور ہمارے یہاں اس طرح کے مطلب ہے کہ حکومتیں آ رہی ہیں کہ جس پہ لوگ بھروسہ نہیں کرتے. اب ڈار صاحب کو میں بار بار تعریف کرتا ہوں, مجھے اتنے پسند ہے ڈار صاحب. اس کی وجہ یہ کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ ہی از بیڈ نیوز فار دا اکانومی. He is not the solution but part of the problem. اب جب تک آپ نئے چہرے نہیں لے کر آئیں گے, وہ آدمی مطلب ہے جو مجھ پہ توڑ ڈال کر وہ بات کرتا ہوں IMF سے, اور پھر IMF کہ میں آپ سے بات نہیں کرنی, اور پھر وزیر اعظم کو ہمارے جا کر ہاتھ پیر جوڑنے پڑتے ہوں, تو اس طرح تو معیشت نہیں چلتی. آپ کے جو فائنانس منسٹری کے لوگ ہوتے ہیں بڑے سیٹل ہوتے ہیں, فنیس ہوتی ہے ان میں, گفتگو کا انداز ہوتا ہے, پولائٹ ہوتے ہیں. اگر کوئی ناگوار بات بھی کہنی ہو تو اس خوبصورتی سے کہتے ہیں کہ ناگوار نہ گزرے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بے شک اپنے ایکشن میں برے ہوں, لفظ میں آپ کے میٹھے ہونے چاہیے. اب اسحاق ڈار کو تو یہ بنیادی بات بتانی ہے جو ان کو نہیں آئے گی, وہ از ٹو اولڈ ٹو مطلب لرن نیو ٹرکس, بہت مشکل ہے ان کے لیے. تو خدا کرے کوئی ہماری 21ویں صدی کا اکانومسٹ آئے, کوئی نوجوان 40s میں آ جائے, مطلب 45 سال کو, 40 سال کو, کوئی ینگ آدمی کو لے کر آئیں, اور بڑے اچھے اچھے ہمارے ینگ اکانومسٹ ہیں. وہ ایک 21st سینچری دیکھیں نا, برطانیہ کا ان کا ینگ پرائم منسٹر ہے, وہاں پہ اسکاٹ لینڈ کا ینگ پرائم منسٹر ہے, ہر جگہ پہ تبدیلی آ رہی ہے. ہم بدقسمت ملک ہے کہ ہم 20ویں صدی میں پھنسے ہوئے. ہم اس آدمی کو دوبارہ دولہا بنانے کے لیے ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ جس کو ریٹائر ہو جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. عامر صاحب مجھے یہاں پر بریک پر جانا, لیکن اس سے پہلے میں لغاری صاحب سے بھی اس پر پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. سر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, میں کہتا ہوں, میں انڈورس کرتا ہوں, میں کہتا ہوں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بعض باتوں سے مجھے اختلاف ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جناب فلاں 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 وزارتیں جو ہیں, ٹریڈ ہے اور کامرس ہے اور جو انرجی ہے اور جو فائنانس ہے, اس کے اندر تو کوئی سیٹ لوگ بیٹھے ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے. لیکن ان کے پاس سیٹ کہاں سے لائیں, لوگ لائیں گے, مطلب کون دے گا ہمیں, ہم بارو کریں گے, وہ لوگ ہمارے پاس کہاں سے آئیں گے؟ مطلب کیا ہمیں IMF دے گا جو ہمیشہ دیتا رہا ہے؟ کیا ہم جو سٹی بینک سے لے کر آئیں گے, کیا بینک آف امریکہ سے لے کر آئیں گے, کیا ورلڈ بینک سے لے کر آئیں گے, یا کہاں سے ہمارے لوگ کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے پاس لوگ تو وہیں سے آتے ہیں, شوکت عزیز وہیں سے آئے تھے, شعیب وہاں سے آئے تھے, اس کے بعد جتنے لوگ ہمارے یہاں آتے رہے وہیں سے آتے رہے. رضا باقر کو نہیں لانا, رضا باقر نے PTI کی حکومت کا پٹھا بٹھایا ہے نا, جو پرانے گورنر تھے آپ کے. یہ کیا انہوں نے رضا باقر کے لیے ہی یہ سب کچھ کیا گیا تھا نا. اس سے پہلے جو آئے تھے, بہت سے لوگ آئے تھے جو واقعی ایسا نہیں تھے, جو پاکستان کے لیے سوچتے, وہ نہیں تھے. اچھا, آپ کا خیال ہے کہ ندیم بابر کو لے آئے واپس کہ وہ آ کر کام کریں؟ آپ کا خیال رزاق داؤد کو لے آئیں کہ جناب آپ آ کر ایکسپورٹ؟ میں نے کہا کوئی ینگ اکانومسٹ پاکستانی ہو, ضروری نہیں کہ وہ IMF سے آ رہے ہوں, ورلڈ بینک سے آ رہے ہوں, کوئی ینگ اکانومسٹ, ہماری میں نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن آپ کے پاس ایسے پاکستانی ٹیلنٹ ہے, بڑے پڑھے لکھے برائٹ ینگسٹرز ہیں, اکانومسٹ ہیں آپ کے, کہ جو بڑا دے نو دا انڈسٹری. جن لوگوں کا اب تک کا شعیب سے لے کر حفیظ شیخ تک اور شوکت ترین تک اور اسحاق ڈار تک جتنے لوگ ہمارے سامنے ہیں, ان میں سے ہمیں تو معلوم نہیں ہے. سر وہ تو میں نے اولڈ بوائز کلب بولا, اولڈ بوائز کلب کو ریٹائر کر دیا انہوں نے. ان جادوگروں نے تو اب تک ہمیں یہی کیا ہے, اس حال تک پہنچا. آپ محبوب الحق جا کر کوریا کو تو بلڈ کر دیتے ہیں, ملائیشیا کو جا کر وہ نیا ملائیشیا بنا دیتے ہیں, اور دنیا کو جا کر بڑی ترقی دے سر. وہاں پہ مہاتر بھی تھا ملیشیا میں, اور ساؤتھ کوریا میں ایک طرح کی بڑی اتھارٹیرین پرو پیپل گورنمنٹ تھی. ہمارے تو ہمارے یہاں اتھارٹیرین گورنمنٹ پرو پیپل نہیں ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, ہم اسی کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے اتھارٹیرین گورنمنٹ کہاں سے عوام؟ انہیں بریک پر جانا. بالکل, ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی بات ہوگی, لیکن ہمیں ابھی جانا ہوگا بریک پر. ہمارے ساتھ رہیے گا.
प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मुल्क का जो सियासी मुस्तकबिल है वो क्या होगा, और हकीकत ये है कि इसका जवाब मुस्तकबिल से पहले कोई भी नहीं दे सकता, मगर अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा सकता है। माजी की मद्दे मुकाबिल जो सियासी जमातें हैं आज एक बार फिर आमने सामने आने को तैयार हैं, मगर अजब सियासत की गज़ब सूरत हाल ये है कि इस बार ये सियासी जमातें अभी तक मुत्तहिदा हुकूमत का हिस्सा हैं। दूसरी जानिब साबका हुकूमत का हिस्सा रहने वाले बहुत से रहनुमा नए नाम से इस्तेहकाम का दावा कर रहे हैं, और PTI जो 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के बाद ब्लैक आउट हो चुकी है, उसका मुस्तकबिल क्या होगा, वज़ीर आज़म के उम्मीदवार कौन कौन है, और सियासी एतबार से ज़्यादा मुस्तहकम इस वक्त कौन है, ये जानेंगे नज़ीर साहब से। लगारी साहब, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार लग रही है। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबात की तैयारी भी शुरू कर दी है, तो दूसरी जानिब PDM में इत्तेहाद भी कायम है। कौन किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा और वज़ीर आज़म का उम्मीदवार कौन होगा? मेरे ख्याल में बहुत पहले कबल वक्त है ये कहना कि कौन वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होगा और किसने बनना है। बहुत सी चीज़ें जो हैं ये कबल वक्त हैं। पहले तो ये है कि ये हुकूमत टूटे और ख़त्म हो, तो उस ख़त्म होने में अभी तकरीबन कोई 1.5 महीना बाकी है। 1.5 महीने के बाद ये फ़ैसला होगा, या 1 महीना 12 दिन के बाद, या 1 महीना 13 दिन के बाद ये फ़ैसला होगा कि इस हुकूमत ने चले जाना है और नई हुकूमत ने आना है। अभी इस वो ये अंदाज़े लगाना गलत होगा कि अभी 2 महीने 2.5 महीने बाकी है, नहीं, बहुत कम वक्त बाकी है। इस दौरान में अगले 15 दिनों में ये चीज़ें खुल जाएंगी कि कौन कौन सा बंदी क्या हो रही है। ये बिल्कुल ना समझा जाए कि अगर कोई लोग समझा जाए कि जी फील्ड से बाहर हैं और खेल नहीं रहे हैं या खेल नहीं पा रहे हैं, तो कल भी यही सूरत हाल होगी, 1 हफ्ते के बाद भी ये सूरत हाल होगी, 2 हफ्ते के बाद ये सूरत हाल होगी। ऐसी सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। अच्छा। और वो लोग खेल में मैदान में उतर सकते हैं। मुझे एक चीज़ पूछने दें, आपसे पूछ लो कि आपकी ख्वाहिश क्या है। एक तो एक अंदाज़ा है ना कि आप प्रिडिक्ट करें, प्रिडिक्शन में समझता हूँ कि सही वक्त नहीं है अभी, जो आप बिल्कुल कह रहे हैं दुरुस्त है ना। आपकी ख्वाहिश के कौन हो वज़ीर आज़म? नून लीग से आए, नून लीग में से हो तो किस धड़े का हो, पीपल्स पार्टी का हो, जरदारी साहब हो या बिलावल साहब हो, या आप समझते कोई और होना चाहिए? क्या लग क्या रहा है? देखिए नाम लेना है आपने, लेकिन एक नाम लेना है आपने कि कौन होगा। इस तरह से आप मुझे, यानी आपकी तो मेरी एक तो ये है कि पहली बात मैं बता देता हूँ कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। और जो हालात मेरे सामने हैं, जिस तरह से कोशिशें हो रही हैं कि किसी भी तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब को दोबारा लाया जाए जी, ये कोशिशें ही अफसोसनाक हैं। उन्हें एक और जगह पर बैठा होना चाहिए जहां वो बैठकर सियासत को देखें, एक स्टेटमेंटशिप हासिल कर लें, और उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब तीसरी चौथी बार जो है उन्हें इस मनसब को हासिल करने की जो जिद्दोजहद है वो ऐसा लगता है कि जैसे कारे रियां है जी। और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके दौर में डेवलपमेंट्स में काम हुए हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ये तय हो कि ट्रेंड यही चल रहा है, अगर ये तय हो कि 1 रोड 1 बिल्ड, वो जो बिल्ड प्रोग्राम जो है सदर शी जिनपिंग का, वो अगर जो प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके प्रोग्राम के अंदर अगर हम आ जाते हैं और हमारे यहाँ भी CPEC आ जाता है, तो हम इसको अपना क्रेडिट समझें तो भी एक रियायती की बात है। वो तो चल रहा है ना, ऑन गोइंग एक प्रोग्राम है उनका अपना। मैं ये समझा आपकी गुफ्तगू से, जो मुझे समझ में आया कि नून लीग में अगर आप समझते हैं कि जो बेहतर वज़ारत उज़्मा का हकदार है वो शहबाज शरीफ साहब है ना। अगर आप मुझसे खबर निकलवा रहा हूँ, मुझसे आप कहलवाना चाहते हैं, वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी है। मैं अगर आपकी बात को बढ़ाऊँ आगे, मुझे नहीं है ऐसा। मैं देखें, ऐसा ना करें मेरे साथ कि आप मुझे कहें कि जनाब वो आ सकता है, वो नहीं आ सकता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि इस तरह की बात जाए। लेकिन ये कि मियां नवाज शरीफ साहब को ये सोचना होगा कि अगले दौर के लिए वो किसी भी और आदमी को ला सकते हैं, और लोग उनकी नाम पर हो सकता है कि वोट डालें, हो सकता है कि उनकी वजह से लोगों को वोट पड़े। शायद खाकान अब्बासी को लिए वज़ीर आज़म, नहीं शायद खाकान अब्बासी, अगर मैं हूँ तो शायद खाकान अब्बासी को मैं कभी टिकट भी ना दूँ, इलेक्शन भी ना लड़ने दूँ, अपनी पार्टी की तरफ से ना दूँ, इसलिए कि जिस शख्स ने पार्टी को ऐन मौके पर जो है वो
ایک ایسا ڈچ کیا ہو، ان کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو پارٹی میں ہونا چاہیے. ان کو تو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے، پارٹی سے الگ ہو جانا چاہیے جو بھی اس طرح کا ہے. میں یہی بھی سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے وہ ہیں اعزاز احسن ہیں، لطیف کھوسہ ہیں، ان کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے. ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے پارٹی کے اندر. جو لوگ پارٹی لائن کی فالو نہیں کرتے ہیں وہ نہیں ایکسیپٹیبل، ان کو نہیں کیا جا سکتا ہے. اچھا عامر زیاد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں میاں نواز صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بننے آ رہے ہیں؟ لغائی صاحب جو فرما رہے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کو چوتھی مرتبہ دولہا بنانے کی تیاری ہو رہی ہے نا، تو لیکن ایک عمر ہوتی ہے دولہا بننے کی. اور میرے خیال میں اب اگر وہ بالکل انہوں نے اچھا مشورہ دیا لغائی صاحب نے کہ اگر وہ بیک سیٹ لے لیں. بھائی آپ کھیل چکے جو کھیلنا تھا، جو آپ نے قلعہ بازیاں کھانی تھی، جو تماشے کرنے تھے. آپ ماشاءاللہ 85 سے جو ہیں آپ سیاست کر رہے ہیں. 85 میں بنے تھے نا، 84 میں کب بنے تھے؟ سوری 81 میں، 81 میں فائنانس منسٹر بنے تھے پہلی مرتبہ پروونشل. اس وقت سے لے کر اب تک تو اب تو ریٹائرمنٹ کی عمر آ گئی. آپ کھیل چکے اپنے حصے کی اننگز. جو میں نے وہ معاشی ٹیم کے والے سے کہا کہ جی نئے لوگ آنے چاہیے تو سیاست میں بھی آنے چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو میرا اندازہ ہے، ظاہر خبر نہیں میں کہہ رہا، میرا اندازہ یہ کہ جو اگر اسٹیبلشمنٹ کی چوائس کی آپ بات کریں تو اس میں ان کا جو پریفرنس ہے، کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے ہماری ماضی میں، وہ 3 مرتبہ بھیڑے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اور جو وہ ترقی لوگ کہتے ہیں اس میں زیادہ خرابی لے کر آئے، کیونکہ ان کے ایسے پروجیکٹ ہوتے تھے کہ جو پاکستانی معیشت کا بیڑا غرق کیا. تو زیادہ ورکنگ ریلیشن میں شہباز شریف صاحب زیادہ سوٹ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتے ہیں. آج سے نہیں، صدر پرویز مشرف صاحب کے زمانے سے ان کی بھی یہی خواہش تھی کہ شہباز شریف صاحب کو کسی طرح سے آگے کیا جائے. برادر خرد نے اپنے بھائی کے لیے بڑی قربانی دی ہے اور ہمیشہ انہوں نے فرما برداری کے ساتھ جو ہے نواز شریف کی باتیں مانی ہے. لیکن اب شہباز شریف صاحب کو ابھی تک انہوں نے ایک مائنورٹی گورنمنٹ مشکل سے چلا رہے تھے. اگر فرض کریں کہ ایک سینیریو بنتا ہے کہ نون لیگ کو 6 ووٹ ملتے ہیں تو شہباز شریف کو آپ ہلکا نہ لیں. اچھا، شہباز شریف صاحب کو، اور ہو سکتا ہے کوئی پھر نواز شریف کسی اور کا نام دیں، لیکن میرے خیال میں سیریس کنٹینڈر ہوں گے. لیکن ایک اور رائے یہ آ رہی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی لیڈ کرتی ہے، کیونکہ زیادہ فرق نہیں ہوگا، آپ دیکھیے گا مخلوطی حکومت بنے گی، تو پیپلز پارٹی کا بھی آپ مطلب ہے کوئی آ سکتا ہے. اور آپ رول آؤٹ نہ کریں، جو لغائد صاحب فرما رہے تھے کہ اگلے 2-3 مہینے میں کوئی اور ڈیل اگر ہو جاتی ہے تو جس کا بھی ہم نام نہیں لے رہے بہت سارے لوگوں کا، ان میں سے کوئی آ جائے. اچھا یہی ہوگا کوئی موروثی سیاست سے ہٹ کر پیپلز پارٹی یا نون لیگ ایسے چہرے کو لے کر آئیں کہ جو مطلب ضروری نہیں کہ ڈائنسٹک پالیٹکس کا وہ ہو. ان کی یہ میری خواہش ہے کہ نمائندگی کر رہا ہوں، کوئی بھی آ جائے. جیسے آپ کی خواہش جو ہے ہمیشہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں دنیا میں ایسا ہوتا ہے. اچھا خیر، تو خواہش کی بات ہے سر، خواہش کو تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. تو رب صاحب میری باری ہے، میں کی بھی یہ خواہش رہی ہے، لیکن یہ خواہش بہت ہی سطحی ہے. اور جیسے شاہد خاقان عباسی لغائد صاحب کو اچھے نہیں لگتے، لیکن نون لیگ میں بڑی ان کی عزت ہے اور انہوں نے بڑے ایفیشینٹ طریقے سے نواز شریف کے جانے کے بعد کیبنٹ کو چلایا تھا انہوں نے. اور ان کی جو جوڑی تھی مفتاح اسماعیل صاحب کی واز ویری افیکٹو. اور خود جو پرانے ہمارے آرمی چیف تھے باجوہ صاحب، وہ بڑی تعریفیں کیا کرتے تھے ان دونوں حضرات کی. تو کوئی بھی مطلب ہے میرا یہ کہنا ہے، اپنی کیا تعریف ہو رہی ہے یار. انہوں نے سارا سسٹم جو ہے جس طرف سے بھی دیکھیں آپ، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، جو بھی ہیں پاکستان کی تاریخ کے، مجھے افسوس ہے، مجھے دکھ ہے اس بات کا، سب سے زیادہ کنٹروورشل اگر کوئی آرمی چیف رہے ہیں تو وہ ہوئے ہیں، اور خود ہوئے ہیں. یعنی اس طرح نہیں ہے. آخر دن بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے تو انہوں نے کہا تھا اسمبلیاں توڑ دو. یعنی یہاں تک بھی اگر معاملہ ہے تو جب ان کا خود اپنا ججمنٹ ٹھیک نہیں تھا. نہیں میں ہماری بڑے ایک مجھے جو ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے، ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اپنی غلطیاں اور اپنی کمزوریاں جو ہیں وہ ملبہ ڈالتی ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ. بھائی آپ ذمہ داری لیں نا، کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے آپ کرپشن کریں، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے آپ ڈائنسٹک پالیٹکس کریں، آپ نکمہ وزیر اعلیٰ لے کر آئیں. مجھے سمجھ نہیں آیا، میں سمجھ رہا بھائی برطانیہ میں 3 صدیوں سے جو ہے چل رہی ہے پالیٹکس اس طرح کی، اور امریکہ میں چل رہی ہے، فرانس میں چل رہی ہے، امریکہ میں چل رہی ہے، ڈائنسٹیز چل رہی ہیں یار. فرسٹ اینڈ لاسٹ فیملی جو ہے کتنے صدیوں چلی ہے، 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں، 20ویں صدی میں. یہ نہیں ہوتا کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے، ڈیموکریٹک پارٹی جو ہے، وہ کسی ایک خاندان کی ملکیت ہو. اگر ان کے خاندان کا کوئی پرانا آدمی آتا ہے، چرچل آئے، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نیچے سے آنا پڑتا ہے، وہ سیٹ اپنی لڑے گا، پھر پارٹی کا ہیڈ بنے گا. یہ نہیں ہوتا کہ پارٹی اس کو جہیز میں رکھ کر آپ دے دیں گے. ایک دفعہ کینیڈی خاندان کو اسی طرح کیا کینیڈی خاندان کے پاس اب بھی ڈیموکریٹک پارٹی ہی نہیں ہے؟ میں یہی تو عرض کر رہا ہوں. دیکھیں، اچھا میں آپ کی مثال دوں، میں نے پہلے بھی کہا تھا کانگریس بنتی ہے 1865 میں، آل انڈیا کانگریس، ٹھیک ہے، اس وقت سے لے کر اب تک 60 سے زیادہ صدر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک بریف پیریڈ تھا اندرا گاندھی کا جب اس نے اپنے پاس اختیارات رکھے تھے صدر کی بھی، کئی برس تک رہی تھی، اس کے بعد ان کا بیٹا یا ان کی بہو رہی نا.
مگر ان کی پارٹی میں ہر سال جو ہے وہ الیکشن بھی ہوتے تھے، لیکن موتی لال جواہر لال بدلتے تھے، اور بھی آتے تھے، ایسا وقت بھی تھا جب صدر موتی لال تھے، سیکرٹری جو ہیں وہ جواہر لال، لیکن اس میں چلتے رہا ہے، اس میں آپ کے مسلمان جو رہنما ہوتے تھے زمانے کے وہ بھی بنتے تھے، آ جاتے تھے گھوم پھر کر، پھر موتی لال، پھر جواہر لال، پھر موتی لال، یہاں تو چینج ہی نہیں ہوتا نا۔ 1885 میں کانگریس کی یوتھ ونگ کے صدر بنے موتی لال، اور تب سے لے کر آج تک ان کا چوتھی نسل میں خاندان جا رہا ہے، ان کا تیسری صدی میں جا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں 19ویں صدی 20ویں صدی پوری 21ویں صدی میں پارسی، خاندان چل رہا ہے۔ مسلمان، کرسچن، ہندو، سکھ سب ان کے صدر بنے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آل انڈیا مسلم لیگ، قائد اعظم کو انہوں نے کہا کہ جی آپ تاحیات بن جائیں۔ ہمارا واحد بدقسمت وہ جمہوریت ہے کہ جہاں پہ تاحیات صدور اور چیئرمین ہوتے ہیں پارٹی کے، قابل مذمت بات ہے۔ قائد اعظم نے منع کیا، انہوں نے کہا یہ ڈیموکریٹک کلچر کے خلاف ہے۔ مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے ہر بار الیکشن ہوتے تھے، حضرت موہانی کے بھی صدر ہیں، کبھی کوئی اور صدر ہے، بدلتے رہتے تھے، کبھی وہ پرنس کریم آغا خان ہوا کرتے تھے۔ تو اس طرح کے ہمارے یہاں دیکھیں ٹریڈیشن تھا، ہمارے یہاں پارٹیشن سے پہلے کا تھا۔ ان لوگوں نے بیڑا کر، کیونکہ ہمارے ملک میں ہوا کیا، کیونکہ جاگیرداری بہت مضبوط تھی، ہمارے یہاں ٹرائبلزم بہت مضبوط تھا۔ سیدھی بات ہے نا، آپ کہیں کہ جاگیرداری کو ختم کر، جب جاگیرداری سر میں تو دونوں باتیں کہہ رہا ہوں نا، آپ جاگیرداری کو بچا، ایک ہی بات، آپ جاگیرداری کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ آپ جاگیرداری کو ختم کریں، اس کے بعد آپ جاگیردانہ روایات کو ختم کرنے کی بات کریں۔ آپ کا مسئلہ جاگیرداری ہے نا، میں سر یہی اس سوسائٹی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جاگیرداری کو آپ ابھی تک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس لاکھوں ایکڑ زمین تھی آج ان کے پاس لاکھوں ایکڑ زمین ہے، وہ تو بھائیوں بھتیجوں بہنوں کو مروا دیتے ہیں تاکہ یہ وراثت تقسیم نہ ہو۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹی کو بھی جاگیر بنا دیا نا انہوں نے، پولیٹیکل پارٹی جاگیر نہیں ہوتی۔ لغاری صاحب آگے بڑھتے ہیں، اور ایک بہت اہم ایک اور پوائنٹ ہے کہ دبئی میں بڑی سیاسی بیٹھک لگی ہوئی ہے، کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی نے تو بڑے مطالبات جو ہے وہ نون لیگ کے سامنے رکھ دیے، تو کیا نون لیگ پورے کر پائے گی یہ مطالبات؟ تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہاں مطالبات کیا سامنے رکھے جا رہے ہیں، اچھا ابھی تک کوئی چیز کھول کر سامنے آئے تو وہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ دو تین چیزوں پر وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہونے چاہیے، کہ اکتوبر یا نومبر میں الیکشن ہونے چاہیے۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی سیاسی پارٹی پر پابندی نہیں لگائی جانی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں اصولی طور پر یہ ٹھیک بات ہے۔ اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کسی کے اوپر سیاسی پابندی نہ لگائی جائے کہ کوئی الیکشن لڑ سکے یا نہ لڑ سکے، تو اس طرح کی بات وہ کہہ رہے ہیں۔ اب یہ ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ میرا ایک بنیادی اعتراض ہے، میں انم صاحبہ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی سنا کہ امریکہ کے سیاستدان وہ کینیڈا جاتے ہوں، وہ میکسیکو جاتے ہوں اپنے ملک کے فیصلے کرنے کے لیے، بات مکمل نہیں جاتے ہیں۔ برطانیہ کے لوگ فرانس بھی یا جرمنی میں جا کے فیصلہ کرتے ہوں، وہ چھوڑیں، آپ اپنے خطے کے لوگوں کو لیں۔ بھارت کے جو مطلب سیاستدان ہیں وہاں بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، کبھی سنا وہ نیپال چلے گئے، وہ سری لنکا چلے گئے، یا سری لنکا بنگلہ دیش کے، یہ واحد ہمارا بدقسمت ملک ہے، اور ہمارے سیاستدانوں کی شرف حاصل ہے کہ دوسرے ملکوں میں جا کر پاکستان کے فیصلے کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ایک تو چلیں کسی کی مجبوری ہوگی کہ ایک آدمی نہیں آ پا رہا، لیکن وہ آدمی سینٹر تو نہیں ہے، وہ سورج تو نہیں ہے کہ جس کے پورا یونیورس جو ہے وہ گردش کر رہا ہو۔ ایک اور بات یہ کہ یہاں پر لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے بھی اپنا ڈسکشن کو چھپا کے رکھنا ہے، تو اس کو چھپانے کے چکر میں یہ بیرون ملک بھاگتے ہیں۔ جب یہ بیرون ملک بھاگتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو اوپن کرتے ہیں دیگر، اب لندن میں اگر آپ میٹنگ کرتے ہیں، دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں کام کر رہی ہوتی ہیں، دبئی میں دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز بات کرتی ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں اتنی غیر فعال ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر آپ اپنے ملک میں آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، آپ یہ فرق اس طرح بیٹھ کر کھولیں، کیا ہمیں نہیں پتہ ہے آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ ملک کے اندر مطالبہ ہے کہ آپ نے اپنے علاج کرانا ہے باہر۔ سر میری بات آپ بالکل ٹھیک ہے، آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کو علاج کرانا ہے باہر چلے جائیں، آپ کو جائیداد بنانی ہے باہر چلے جائیں، آپ کو چھٹیاں گزارنی ہے، عید منانی ہے باہر جا رہے ہیں، آپ کو کاروبار کرنا ہے باہر جا رہے ہیں، کر لیں بھائی، لیکن ملک کے مستقبل کے فیصلے تو ملک میں کریں، یہ تو بنیاد ہے۔ میں آپ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں، دبئی میں نہ ہوں، دبئی نہ کھپے اس معاملے میں، امریکہ لندن نہ کھپے۔ صلاحیت کار کے بارے میں سوال نہیں ہوگا کہ جناب اگر باقی ایجنسیاں کر سکتے تو ہماری ایجنسیاں ایسی نہیں ہیں، نااہل نہیں ہیں۔ نہیں میں یہ عرض کروں کیوں ہماری ایجنسیاں جو کام اپنے گھر میں بہتر انداز میں کر سکتے ہیں باہر جا کے کیوں کریں؟ نہیں وہ اس وجہ سے وہ آ نہیں سکتے، لیکن میں پھر بھی آپ کی بات سے زوم کے اوپر آ جائیں، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ مذمت کریں اس بات کی، بولیں پاکستان میں فیصلہ کریں آپ بیٹھے یہاں۔ اور نواز شریف صاحب ڈرتے کیوں بھائی؟ آئیں جیل جائیں، کون سے بڑے بڑے لیڈر جیل نہیں گئے بھائی؟
भाई जाए, अगर आप कन्विक्टेड हैं जाएं, 2-4 महीने रहें जेल में, अपने हुकूमत की जेल में जाने से डरते हैं यार आप। 2-4 महीने। साहब जी, मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में है कि पीबी के मुतालबात पूरे कर सके? मेरे ख्याल में देखिए, जब पीटीआई का कांटा अगर निकल जाता है, जो ख्वाहिश है बहुत सारे लोगों की ना कि पीटीआई को सद तक दीवार से लगा दो कि वो अगले उसमें, वो कहते हैं ना कि बल्ला जो है बैलेट पर होगा या नहीं होगा, लोग अभी ये सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक ट्रेडिशनल राइवलरी है नून लीग की और पीपल्स पार्टी की, ये ठीक है उस तरह की बिटर ना हो, लेकिन जब ये आखिरी उसमें दौड़ेंगे रेस में तो अपने अपने लिए दौड़ेंगे। उसके बाद जो ज्यादा सीटें लेगा वो चाहेगा कि हमारा वजीर आजम हो। तो यहाँ पर पीपल्स पार्टी की भी शदीद ख्वाहिश है कि अगली मरतबा बारी उनकी होनी चाहिए, और नवाज शरीफ साहब भी चौथी मरतबा दूल्हा बनने के चक्कर में, गो कि उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग उनको दूल्हा नहीं बनाना चाहते, लेकिन उनके और उनकी साहबजादी की बड़ी ख्वाहिश है। अब अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे और ऐसा शख्स लेकर आए कि जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल सके, उसको इत्मीनान हासिल हो, और जिसका जो माजी है वो इतना दागदार और इतना मुतनाज़ा ना हो जितना कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब। तो लगारी साहब, आप मौजूदा सियासी माहौल को देखते हुए पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? मेरे ख्याल में पीटीआई को एक सारी चीज़ों को ओवरऑल रीथिंक करना चाहिए, ठीक, अपने इक़्तिदार के दौर को भी और इक़्तिदार के बाद के दौर को भी और आज के दौर को भी और 19 मई को भी, इन तमाम चीज़ों को उन्हें दोबारा रिविजिट करना चाहिए, दोबारा सोचना चाहिए। अच्छा। और ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उनसे गलतियाँ क्या होंगी। अगर उनका ये ख्याल है कि ये जो जज्बाती माहौल पैदा हुआ है, इस तरह के जज्बाती माहौल में 50 मरतबा देख चुका हूँ इस मुल्क में पैदा होता है। अगर ये कि पाबंदी के मयार ये है तो आप नहीं बता सकती हैं, मैं बता सकता हूँ 94 में 95 में किसका नाम सबसे ज़्यादा गिना जाता था इस शहर में, कराची में सबसे बड़ा नाम था नईम शरीफ। आपको पता ही नहीं, नईम शरीफ आपको पता ही नहीं होगा। फहीम कमांडो आपको नहीं बताएंगे, नहीं फारूक दादा, ये नाम थे, बड़े नाम थे जो इनके नाम की लीडें लगा करते थी। तो अब आपको नहीं पता है कि वो लोग कौन थे, कैसे थे, क्या थे, उनकी शक्लें कैसी थी, किस तरह के थे, नहीं थे। ठीक, अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त बड़े लोग होंगे अगर उनके जज्बाती नाम चल रहे हैं और उनकी बड़ी फॉलोइंग भी चल रही होगी, लेकिन बात यह है कि क्या ये दायमी है, क्या ये मुस्तकबिल है, क्या एक मामूली सा टर्न जो है सारी सूरत को बदल नहीं सकता है? बदल सकता है। और इमरान खान के जहन में अगर कोई ऐसी चीज है कि जी मैं नागुज़ीर हूँ तो उसको निकाल दे जहन। ठीक, कोई नागुज़ीर नहीं है। लगारी साहब, बहुत शॉर्ट टाइम रह गया हमारे पास। ज़िया साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या कोई जमात जो है वो सादा अक्सरियत हासिल कर पाएगी इंतखाबात में? अगर कर भी ले तो सिस्टम की जो शफाफियत है उस पर सवालात फिर खड़े होते हैं। अब ये फिर वो कैसाराई वाली बात होगी, लेकिन गालिब इम्कान ये कि इतना डिवाइडेड मैंडेट है इस वक्त, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा खिचड़ी बन चुकी है कि जो भी अगली हुकूमत होगी वो मखलूत हुकूमत होगी। ज़्यादा कैसाराई है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जी जिसके पास पंजाब होगा उसके पास वफाक नहीं होगा, जिसके पास वफाक होगा उसके पास पंजाब नहीं होगा। अच्छा, उसमें यकीनन ये जो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि किसी पार्टी को मसनूई तरीके से अगर आप बाहर रखते हैं तो वो अगले कहते हैं ना इलेक्टरल प्रोसेस की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन करेगा। तो लेकिन हो सकता है कि 2-3 महीने के अंदर भी वक्त है कि कोई ना कोई एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, जैसे लगाई साहब फरमा रहे थे कि सबको इजाज़त होनी चाहिए, सब लड़े इलेक्शन। लेकिन इम्कान ये लगता है कि पीटीआई इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई है, उसकी फर्स्ट ईयर कोलैप्स कर गई है, हत्ता कि जो सेकंड ईयर है उसकी, जिसको मैं कहता हूँ फैसिलिटेटर्स जो होते हैं, जो कि देही और नीम देही इलाकों में बड़ा उनका अहम किरदार होता है मीटिंग कराने का, वो उससे मुराद ये होती है कि जो इलाके के बड़े होते हैं, ठीक है ना, जो ख़ानदान के बरादरी के बड़े होते हैं, तो वो भी हमेशा उस हवा के साथ चलते हैं जो जीत रही होती है। तो वो भी पीटीआई से अलग हुए हैं। तो पीटीआई के एक आम वोट बैंक यकीनन हार्डन हुआ होगा, लेकिन उनके पास क्या कैंडिडेट होंगे, क्या उनके पास वो लोग होंगे जो इलेक्शन के लिए बहुत बड़ी एक्साइज होती है मोबिलाइज करने की, कि वो कर सकें, ये मुझे डाउटफुल लग रहा है अभी इन हालात में। कल को जाके कोई अगर हालात नॉर्मल हो जाते हैं, फिर ये इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी है, उसके पास भी वक्त कम है अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का, तो असल मुकाबला जो होगा वो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और यकीनन फिर जो दीगर पार्टीज हैं वो अपना अपना कुछ हिस्सा लेंगी, तो एक मखलूत हुकूमत की तरफ हम जाएंगे। इसी पर भी मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी लगारी साहब का भी। लगारी साहब, कश्मीर में भी देख ले इत्तेहादी जमातें जो है वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रही थी, तो क्या ये सूरत हाल इसी तरह से यहाँ भी देख रहे हैं आप? नहीं, ये हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। और पीपल्स पार्टी का और नून लीग के दरमियान एक खासा फासला रहा है। ये पीडीएम के दौर में जब ये 2021, 22, 23 ये 3 साल ऐसे हैं जिसमें ये एक दूसरे के करीब हुए हैं। उससे पहले क्या हुआ, जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद तो पीएमएलएन को मौलाना राजी कर लिया था कि जनाब आप हाल उठाने ना जाएं, कोई ना जाए, और पीएमएलएन एक हद तक राजी भी हो चुकी थी कि चलें भाई मौलाना की बात को रखते हैं, हम नहीं जाते हाल उठाने। फिर जाकर इन्होंने मजबूर किया, जरदारी साहब ने
जरदारी साहब का एक नुक्ता नजर है, वो कहते हैं कि पॉलिटिकल स्पेस आपके पास जितनी भी हो, आपको स्पेस नहीं छोड़नी है। जितनी पॉलिटिकल स्पेस मिल रही है उसको अवेल करें, उस पर जाकर फिर आप बात करें, और ताकि आप बात करने के काबिल हों, आप अपना लेजिटिमेट जितना भी आपको मिला है उस हिस्से से दस्तबरदार ना हो। और ये भी हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 45 सीटें दी गई, 18 सीटें दी गई, और उसके बावजूद वो सियासत में रहे। अब PMLN ने तजर्बा कर चुकी है कि 12 सीटें उसको मिली थी, और वो भी चौधरी शुजात के मुकाबले में 12 सीटें, टोटल पाकिस्तान में 12 सीटें मिली थी, फिर भी उन्होंने अपना चलाया, और उसके बाद भी फिर दोबारा हुकूमत में आए, और 5 साल के बाद दोबारा हुकूमत में आए थे। तो ये सारी सूरत को सामने रखना चाहिए। ये बात खुद इमरान खान को सोचने की थी। वो जो समझ रहे थे डू और डाई है, इस तरह नहीं होता है सियासत के अंदर। मारो या मर जाओ की बात कभी भी सियासत में नहीं होती है। अब भी उनको लोग इसी बल्ली पर चढ़ा रहे हैं, जाओ भाई आर पार करो। नहीं करो आर पार, आप बैठो, अपने आप को रीथिंक करो, रिविजिट करो, अपनी गलतियों को देखो, अपनी गलतियों को सुधारना, अपनी गलतियों को ठीक करो, उसके बाद आपके लिए माहौल पैदा हो सकता है। लेकिन अगर आप इसी तरह से आसमान पर चढ़े रहेंगे या पहाड़ पर जाकर बैठ जाएंगे तो फिर ऐसा नहीं है। पहाड़ से उतारने के लिए फिर आपको कोई नहीं जाएगा। तो नाज़रीन, मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है। इस वक्त तमाम जमातें जो हैं उन्होंने इंतखाबात की तैयारी तो शुरू कर दी है। देखते हैं इसका क्या अगला मुस्तकबिल होगा और क्या कैसे फैसले किए जाएंगे। और हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे आमिर ज़िया साहब और नज़ीर लगारी साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाक़ियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।